خان خانان عبدالرحیم خان اور اس کی بخششیں۔ خان خانان عبدالرحیم خان ایک روز دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا، کھانا کھا رہا تھا۔ ایک خدمتگار تھا، وہ پر مکھیاں ہانک رہا تھا کہ اکیک اس پر گریا وزاری تاری ہو گیا۔ گریا اس نے شروع کر دیا، رو رہا تھا۔ خان خانان نے اسے پوچھا کہ رو کیوں رہے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ حضرت صاحب انقلاب زمانے پر رو رہا ہوں۔ یہ سن کے خان خانان نے اس سے اور دریافت کیا کہ تم ہو کون، کس کے لڑکے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں فلاں بن فلاں خان ہوں۔ تو خان خانان نے اس کی صداقت کو جانچنے کے لیے کہا کہ جو خان ہوتے نا ان کے کچھ تجربات بھی ہوتے نا، خان ہوتے اس نے کچھ کہا ہوتا ہے وغیرہ، بہت ساری چیزیں دیکھی ہوتی ہیں۔ تو اس سے کہا کہ اگر تم رئیس زادہ ہو نا تو ذرا یہ بتاؤ کہ مرغ کے گوشت میں سب سے لذیذ حصہ کون سا ہوتا ہے اور کون سی چیز لذیذ ہوتی ہے؟ اس نے فوراً جواب میں کہا کہ مرغ کی کال، اور یہ واقعی صحیح بات ہے۔ تو خان خانان نے اس وقت حکم دیا کہ اس کا ہاتھ دھلایا جائے اور پھر میرے ساتھ دسترخوان پر بٹھایا جائے۔ وہاں ایسے ہی کر دیا گیا اور ساتھ ساتھ اس کو مالا مال کر دیا گیا۔ کچھ دنوں بعد خان خانان کا ایک اور نوکر دسترخوان پر کھڑا ہو کے اسی طرح سے رونے لگا۔ خان خانان نے اسے بھی اس کا حال پوچھا کہ یہ کیوں رو رہے اور کون ہے وغیرہ، تو اس نے بہت کچھ بتا کے نا کہ میں فلاں ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں وغیرہ۔ تو خان خانان نے اس کو جانچنے کے لیے کہا کہ تم چلو یہ بتاؤ کہ گائے کے گوشت میں کون سی چیز سب سے زیادہ لذیذ ہوتی ہے؟ وہ بول اٹھا کہ گائے کی کھال۔ تو خان خانان اس بات سے بے ساختہ ہنس پڑا، لیکن وہ جو آدمی تھا نا وہ بھی محروم نہیں رہا، کچھ تو دیا گیا لیکن یہ جواب تو صحیح نہیں تھا۔ بیگمات جہانگیر کی خوشگوئیاں۔ شاہ جہانگیر جو تھا نا اس کی چار دیواری بادشاہت میں جو بیگمات تھی نا ان کے درمیان شوخیاں وغیرہ، طنزگوئیاں اور خوشگوئیاں ہوا کرتی تھی۔ خصوصاً رانی جودھا بائی اور نور جہاں بیگم، ان کے درمیان تو اکثر نوک جھونک رہا کرتی تھی۔ دونوں لطیفہ گوئی، حاضر جوابی اور بزل سنجی میں بے مثال بھی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نور جہان نے رانی جودھا بائی کو ذکر دینے کے لیے بادشاہ کی نظر میں اس کو خفیف کرنے کے لیے اور سبک دکھانے کے لیے کہا کہ عالم پناہ کہا۔ اس نے شاہ کو کہتے کہ شاہ آپ کی منہ مبارک سے تو بدبو آ رہی۔ جہانگیر نے رانی جودھا بائی سے پوچھا کہ یہ واقعی سچ کہہ رہی؟ سچ ہے؟ رانی جودھا بائی نے فوراً جواب دیا کہ بلا حضور، جس عورت نے صرف ایک ہی مرد کا منہ سونگا ہو وہ بیچاری کیا فرق کرے گی خوشبو کیا ہے اور بدبو کیا ہے؟ یہ تو نور جہاں بیگم ہی بہتر بتا سکتی ہے۔ تو اس برجستہ جواب سے وہ کیا ہو گئی، بہت تل ملا کے رہ گئی، اور ساتھ ساتھ بادشاہ کو بھی پتہ چل گیا کہ اصل بات سے مقصود کیا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اس طرح سے جہانگیر اپنے محل میں رونق افروز بیٹھا ہوا تھا اور نور جہاں اور رانی جودھا بائی بھی ساتھ موجود تھی۔ جہانگیر نے رانی جودھا بائی سے پانی کی فرمائش کی کہ پانی لاؤ، تو ایک پھوٹے گلاس میں پانی لے کر آئی۔ نور جہاں نے اس کا سبب پوچھا تو مسکرا کر بولی کہ حضرت کو جھوٹے اور پھوٹے برتن بہت پسند ہے۔ اس جواب پر بادشاہ ہنس گیا اور نور جہاں جو ہے نا شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اس طرح سے ایک واقعہ ذکر ہے کہ ایک مرتبہ نور جہان نے رانی جودھا بائی پر طنز کرتے ہوئے حقارت آمیز لہجے میں جہانگیر سے کہا کہ حضور، یہ گنوار عورت ہمیشہ رنگین اور شوخ کپڑے پہنتی رہتی ہے، ہم لوگ سفید پوشاک پہنتی ہے جو شریفوں کا لباس ہے، اور یہ جو سفید لباس ہے کبھی رانی کے جسم پر ہم نے نہیں دیکھا۔ تو جودھا بائی نے فوراً جواب دیا کہ بہن، سہاگن تو رنگین ہی کپڑے پہنتی ہے، بے شک بیوائے سفید کپڑے پہنتی ہے۔ تو اس جواب سے نور جہاں
بہت جزبزا گئی اور تکلیف اسے ملی، اور اس وجہ سے کہ پہلے نور جہاں جو تھی نا شیر افغن کے بیوہ تھی، یعنی اس سے بیوہ بن گئی تھی۔ اس طرح سے یہ بھی آیا ہے کہ نور جہاں جو تھی نا اس میں شرارت زیادہ تھی، تو حسب معمول اس کو شرارت سوجھی اور اس نے جودا بائی کو ہلکا دکھانے کے لیے کہا کہ جودا بائی یہ جو ہے نا جودا بائی یہ بہتر کھانا پکاتی ہیں، امور باورچی خانہ میں کافی مہارت رکھتی ہے۔ بادشاہ نے فوراً ارشاد کیا کہ جودا بائی آج تم کھانا پکاؤ گی تاکہ ہم آپ کا لذیذ کھانا کھائے۔ چنانچہ جودا بائی نے سارا انتظام کر لیا اور بادشاہ کو کھانا پیش کرنے سے قبل سالن کا جو نمک مرچ مسالہ ہوتا ہے نا وہ چکھ لیا، جس پر نور جہان نے اعتراض کر کے کہا کہ رانی تم نے کھانا جھوٹا کر دیا، ہندو میں تو یہ دستور ہے نا کہ عورت جو نا شوہر سے پہلے کھانا نہیں کھاتی۔ تو جودا بائی نے نہایت دلیری سے جواب دیا کہ شوہر کو جھوٹا کھانا ہی پسند ہو تو کروں کیا۔ جہانگیر اس جواب سے خوش ہو گیا، لیکن نور جہاں جو تھی نا پہلی بیوگی کی وجہ سے عرق حجالت میں غرق ہو گئی، شرما گئی۔